لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز دوستو، الحمدللہ یہاں آج پہلی دفعہ اس مسجد میں اور اس مرکز کے اس ایریے میں دعوت توحید و سنت کی نسبت سے آپ سے ہم کلام ہونے کا یہ موقع مل رہا ہے۔ کسی علاقے میں اللہ کے گھر کا قائم ہونا، مسجد کا تعمیر ہونا، مسجد کا بننا، یہ یقیناً اس علاقے کے لیے ایک بہت بڑی خوش بختی اور اللہ کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مساجد اس زمین کے بہترین ٹکڑے ہوتے، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ بدترین ٹکڑے اس زمین کے بازار ہیں اور بہترین ٹکڑے اس زمین کے مسجدیں ہیں۔ تو اللہ کے گھر ڈھیر ساری رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنتے ہیں، اہل ایمان کے ایمان کی تازگی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب تعالی جلد از جلد ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو جائے
اور یہاں قرآن و سنت کی بہاریں 24 گھنٹے اہل علاقہ کو ان کی دینی ضرورت پوری کرتی رہیں، اور یہاں قرآن و سنت کا ایک وسیع تعلیمی نظام قائم ہو۔ آپ چونکہ حاضری رمضان المبارک کی نسبت سے اور تکمیل قرآن کی نسبت سے ہو رہی ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار اسی حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ اب یہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور خوش قسمتی ہے اس مومن کے لیے جس نے اس مہینے کی قدر کی اور اپنے دامن میں ڈھیر ساری رحمتوں اور برکتوں کو جمع کیا، لیکن وہیں پہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی اس بندے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جو اس مہینے کی توہین کرے، بے ادبی کرے، قدر نہ کرے، رب کی رحمت اور رب کی مغفرت رمضان میں بھی جو نہ لے سکے، تو ایسے بدبخت کے لیے ہلاکت کی بد دعا خود آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو کیا خیال ہے، ہم انشاءاللہ خوش بختوں میں تو شامل ہوں گے، لیکن ہم میں سے یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ بھی بدبختوں میں شامل ہو جائے۔ اس لیے آخری ان دنوں کی مناسبت سے میں چند باتیں یہی عرض کروں گا جس سے ہمارے دل میں مزید احساس پیدا ہو جائے، تاکہ ہم ہر طرح کی بدبختیوں سے بچ کر اللہ کے مقبول بندے بن جائیں۔ معزز دوستو، آج مجموعی طور پر مسلمانوں پہ جس چیز کا غلبہ ہے اور ایک چادر تنی ہوئی ہے وہ ہے غفلت۔ بولیں کیا ہے؟ غفلت۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ڈھیر سارے گناہوں کا سبب بنتی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ غفلت نہیں ہے، وہ تو بیداری ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان کے آخر میں رب تعالی نے ارشاد فرمایا، جہاں اللہ نے رحمان کے بندوں کی صفتیں بیان کی، وہیں پہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ رحمان کے بندوں کی جہاں اور بہت سارے اوصاف اور صفتیں، وہیں پہ ایک صفت رحمان کے بندوں کی یہ کہ وہ اندھے بہرے ہو کر اللہ کی آیات کی نصیحتوں پر نہیں گرتے۔ جب بھی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لم يخروا عليها صما وعميانا، رحمان کے بندے ان نصیحتوں پہ پورے شعور اور پورے ادراک اور پوری بیداری کے ساتھ ان نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں۔ آج مسلمان قرآن سے تعلق رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے
غفلت کی ایک ایسی چادر چڑھی ہوئی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ تنی ہوئی ہے چادر غفلت کی۔ زندگیاں گزر گئیں قرآن سنتے، قرآن پڑھتے، علماء اور مساجد مدارس کے ساتھ تعلق رکھتے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک رسم ہے جو پوری ہو جاتی ہے اور دل اس کے فیض سے محروم رہتے ہیں۔ دو اکٹھے وزن ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ سپیکر پہ تو اثر ہو گیا ہے کچھ، آپ پہ بھی ہو رہا ہے اثر؟ قریب قریب ہو جائیں، تھوڑا سا آگے آئیں نا تھوڑا، جزاک اللہ۔ آواز تو آپ کو آ رہی ہوگی، لیکن مجلس کے آداب یہ ہیں کہ مل کے بیٹھا جائے۔ تشریف لے آئیں، قریب آ جائیں تھوڑا۔ میرا صرف یہ مقصد ہے کہ اللہ اللہ، میں جتنی دیر آپ سے چند باتیں کروں، میری وہ باتیں آپ کو، آپ کے دل پہ دستک دیں، آپ کو تھوڑا جھنجھوڑیں۔ اللہ اللہ، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ یہ اہل ایمان عباد الرحمن کی یہ صفت ہے کہ وہ نصیحت جب قرآن کی ہو تو پورے شعور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پورے ادراک کے ساتھ اسے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس چیز کی اہمیت کو دل میں بٹھاتے ہیں۔ آج رمضان بار بار ہماری زندگیوں میں آتا ہے اور ہم سے ضائع اسی لیے ہو جاتا ہے کہ شاید ایک سیزن کی طرح ہم اسے گزار دیتے ہیں، جیسا کہ سردی آئی پھر گرمی آئی، پھر سردی آئی پھر گرمی آئی، سیزن بدلتے رہتے ہیں اور وہ اہمیت جو ہے وہ ایک طرح کی دل سے اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اے اہل ایمان، کہیں اس ماہ رمضان کے متعلق بھی تمہاری یہ غفلت نہ ہو۔ یہ تحریک پیدا کرنا چاہتا ہے رب تعالیٰ، جیسا کہ اس آیت سیام میں بھی رب تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے اہل ایمان، دیکھا ایمان کا حوالہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے محبت کا دم بھر رکھا ہے، وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے محبت کا ایک وعدہ کر رکھا ہے، جینا مرنا میرے نام پہ کرنے کا میرے ساتھ عہد کر رکھا ہے۔ رب تعالیٰ اسی ایمان کی اسی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ایمان کا حوالہ دے کر اس طریقے سے مومنوں کو بلا رہا ہے اور فرما رہا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے فرض کر دیے روزے بھی تمہارے اوپر، یعنی تم نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، جس چیز سے تو روکے گا اس چیز سے ہم رک جائیں گے، جس چیز کے کرنے کا تو ہمیں حکم دے گا اس چیز کو ہم کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا تھا میری محبت کا، میرے اوامر کو ماننے کا، میرے نواہی سے اجتناب کرنے کا، آؤ میں تم سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ مطالبہ یہ ہے، کتب علیکم الصیام،
فرض کر دیے تم پر روزے، کوئی اتنی بڑی ڈیوٹی نہیں، صبح سے شام کا ہی تو معاملہ ہے، تھوڑا سا وقت اگر تم میرے کہنے پہ رک جاؤ اور اپنے آپ کو روکنے کی عادت ڈال لو، اور اس طریقے سے اگر تم صبح سے شام تک کھانے پینے اور خواہشات سے رک جاؤ، اور سنو یہ پابندی صرف تمہارے اوپر نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ پابندی اور یہ حکم تم سے پہلی امتوں پہ بھی میں نے لاگو کیا ہے، اس لیے یہ اللہ نے فرمایا تاکہ تھوڑا سا حکم میں تخفیف ہو جائے، اس لیے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس پابندی میں میں اکیلا ہوں تو ایک بوجھ بنتا ہے، لیکن جب پتہ چلے کہ اس پابندی میں میں اکیلا نہیں، وہ فلانا بھی میرے ساتھ ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، تو ایک طرح کا سہارا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی سہارے کے دینے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہم نے روزے والا حکم تم سے پہلی امتوں پہ بھی نازل کیا تھا، ان کو بھی پابند کیا تھا، اور اس روزے والے حکم کے دینے سے مقصد کوئی اور نہیں ہے، مقصد صرف یہ لعلکم تتقون، مقصد صرف اور صرف یہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی عادت پڑ جائے، نافرمانی سے بچنے کی، بولیں شاباش، ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے لیکن آپ پہ سستی غالب نہیں ہونی چاہیے، زور سے بولیں کیا پڑ جائے جی؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی عادت پڑ جائے، ورنہ رمضان میں بچنا نافرمانیوں سے، اور رمضان کے جاتے ہی پھر لوٹ آنا اپنی پرانی روش پر، ایسے بندے نے تو پھر رمضان ضائع کر دیا۔ اس لیے کہ رمضان کا ایک ٹارگٹ تھا، اور وہ ٹارگٹ تھا تقوی، بولو کیا تھا جی؟ تقوی، یعنی نافرمانیوں سے بچنے کی عادت ڈالنا اپنے آپ کو، جو ڈال چکا وہ تو ہو گیا کامیاب، اور جو یہ عادت نہ ڈال سکا پھر اس نے تو وہی کام کیا نا کہ ایک سیزن کی طرح اسے گزار دیا اور ضائع کر دیا، جبکہ رب تعالیٰ کی تحریک دینے کا اصل مقصد یہ ہے، رب تعالیٰ اس بات پہ انسان کو آمادہ کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے پر، تاکہ لوگوں کے دلوں میں جیسے رمضان کا احساس پیدا ہو جائے، اسی طرح صیام اور روزے کا احساس بھی پیدا ہو جائے، اور اسی طرح رات کے قیام کا بھی احساس پیدا ہو جائے، اور اسی طرح گناہوں سے بچنے کا بھی ایک طرح کا احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس کے لیے ایک دل میں جتنے تک اہمیت نہ ہونا ماہ رمضان کی، اتنے تک یہ سارے ٹارگٹ پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دل کا احساس ہی تو ہے جو انسان کو ابھارتا ہے کسی مقصد کے حاصل کرنے۔ جیسے وہ حدیثیں ہیں مشہور ہیں، آپ نے سن رکھی ہے وہ حدیث صحیح بخاری کی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ رمضان میں جو ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف، جو رات کا قیام کرے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اس میں بھی شرط لگائی ایمان اور احتساب، اس کے بھی پچھلے معاف، اور جو لیلۃ القدر میں قیام کرے من قام لیلۃ القدر، اس میں بھی وہی دو شرطیں لگائیں ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب، اس کے بھی پچھلے معاف۔ حالانکہ رمضان کا روزہ وہی رکھتا ہے جو ایمان والا ہو، قیام بھی وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہو، لیلۃ القدر میں بھی وہی کھڑا ہوتا ہے جو ایمان والا ہو۔ سوال ہے جب یہ کام ہیں ہی مومنوں کے کرنے کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کیوں فرمایا ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا، ایمانا و احتسابا؟ ایک حدیث میں ان دو شرطوں کا ذکر 3 مرتبہ کیوں کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں اور مومنوں کے اندر، تاکہ یہ دن کا روزہ یا رات
کی تراویح یا لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمتیں ایسے ایک سیزن کی طرح عامی سمجھ کے گزر نہ جائے، بلکہ بار بار اس چیز کا احساس دلایا کہ دن کا روزہ ہو تو پھر بھی ایسے نہیں گزارنا، بلکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے۔ رات میں اگر کھڑے ہو پھر بھی ایسے نہیں گزارنا، بلکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ گزارنا ہے۔ حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی آ جائے پھر بھی ایسے عبادت نہیں کرنی، بلکہ عبادت کرنی ہے تو ایمان اور احتساب سے کرنی ہے۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان تو ایک مومن کی جان ہے جس کے بلبوتے پہ وہ کھڑا ہے، جو اسے ساری خواہشات چھڑوا رہی ہے۔ وہ ایمان کی طاقت ہی تو ہے جس نے نیند اور تھکاوٹ کو پیچھے کر دیا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ ایمان ہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور احتساب، سبحان اللہ، احتساب کا معنی ایک مرادی معنی ایک طرح کا یوں کر سکتے ہیں، ثواب کا لالچ۔ احتساب کا کیا معنی؟ ثواب کا، یعنی ایمان بھی لے کے دل میں کھڑا ہے اور ثواب کے لالچ پہ لے کے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ عبادت دن کی ہو یا رات کی ہو، پھر یہی دو شرطیں اور یہ احساس اللہ اکبر کبیرہ اس کے روزے کو بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اس کے رات کے قیام کو بھی معافی کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور لیلۃ القدر میں اس کے عبادت کرنے کو بھی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہ احساس نہیں تو پھر تو زندگیوں میں پتہ نہیں کتنے آئے رمضان اور گزر گئے، اور اس دفعہ بھی اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا تو پھر گزر جائے گا۔ پھر اگلی تو گارنٹی کوئی نہیں کہ آئندہ سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو چند رہتے ہیں، جتنے دوست احباب آپ تشریف لائے، آپ کے دل میں ایک طرح کا احساس چل۔ ایک مثال ذہن میں آئی قرآن کریم کی، عرض کرتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کے مایا ناز فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا سورہ یوسف کے اندر۔ ایک لمبا واقعہ ہے، لیکن میں اس سے ایک دو چیزیں چننا چاہتا ہوں۔ اللہ، ویسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 میں سے 11 ایک طرف اور 12واں یوسف علیہ السلام ایک طرف، یعنی وہ 11 مل کر بھی 12ویں یوسف علیہ السلام کا مقابلہ بولے نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ فضل اور وہ کمال ہے، اس کی وجہ وہ شان اور وہ عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ رب تعالیٰ نے چن لیا تھا ان 12 میں سے 12ویں یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب کے لیے بھی چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا جو ہے وہ علم بھی عطا فرما دیا، اور نبوت کی وراثت سنبھالنے کے لیے ان کے اندر وہ اوصاف بھی پیدا فرما دیے، ان کے دل کے اندر وہ طاقت اور وہ ساری چیزیں بھی اللہ نے پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 11 بھائی مل کر بھی 12ویں یوسف علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان 11 کی حیثیت اس 12ویں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ بالکل یہی مثال ہے، اگر ماہ رمضان کو سمجھنا چاہتے ہو، سال کے 12 مہینے جس طرح
12واں یوسف علیہ السلام اس 11 بھائیوں کا مقابلہ مل کر بھی 11 بھائی نہیں کر سکتے، اسی طرح ماہ رمضان کو اللہ نے اتنی بڑی عظمت دے رکھی ہے، رب کعبہ کی قسم سال کے 11 مہینے مل بھی جائیں 12ویں رمضان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا شرف اللہ نے عطا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے، یہی ماہ رمضان جس کا دن روزوں میں گزرتا ہے، جس کی رات جو ہے وہ قیام اور تراویح میں گزرتی ہے، یہی ماہ رمضان جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہی ماہ رمضان ہے جس ماہ رمضان میں لیلۃ القدر جیسی عظیم رات اللہ نے رکھ دی ہے، یہی ماہ رمضان جس میں اعتکاف والی عبادت بھی اللہ نے رکھی ہے، یہی ماہ رمضان جس میں ایک نیکی کرنے کا ثواب اگر فرض ہو تو 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور اگر نفل ہو تو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، یہی مہینہ ہے جو رحمت برکت کا، صبر کا اور ہر طرح کی استقامت کا اور عبادت ریاضت کا مہینہ ہے۔ لہذا یہ وہ سارے فضائل ہیں جو ایک مسلمان کے دل میں ہونے چاہیے، جس کے بل بوتے پہ وہ رمضان کی قدر کرے، ورنہ ماہ رمضان کی بے ادبی وہ اسی طریقے سے ذلیل کر سکتی ہے، اسی طریقے سے ذلیل کر سکتی ہے جس طرح ان 12 بھائیوں کو ذلیل ہونا پڑا سیدنا یوسف علیہ السلام کی ناقدری کر کے۔ انہوں نے وہ حسد میں آ گئے اور انہوں نے جو شرف دیکھا اور ہر وقت دیکھی اللہ اکبر محبت، یعقوب علیہ السلام پھر ان 11 بیٹوں سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن 12ویں سے جو محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے، قرآن بھی اس کا ذکر کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، وہ کہنے لگے یار جب بھی ہم آتے ہیں یہی یوسف ہوتا ہے باپ کی گود میں، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس سے، ہمیں پوچھتا نہیں۔ یہ ان کا ایسے اعتراض تھا، ورنہ اللہ کا نبی کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹے بچے سے محبت تو فطری ہوتی ہے، ساری اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت چھوٹے بچے سے ہونا یہ تو عام چیز ہے، ایک فطرتی چیز ہے، لیکن انہوں نے اس کا الزام پیغمبر پہ دیا، اور اس کی وجہ کوئی دلیل نہیں تھی بلکہ اس کی وجہ حسد ہے۔ یہ حسد اتنی بری بیماری ہے جیسے کہ حدیث میں آیا، یہ حسد وہ ہے جو دین کو مونڈنے والا ہے، یعنی دین سے بندے کو فارغ کر دیتا ہے۔ یہی حسد تو کیا تھا شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھ کر، نتیجتاً اسے مردود بننا پڑا، ابلیس بننا پڑا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہٰذا یہی حسد کیا تھا ان بھائیوں نے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا تھا ایاکم والحسد، میرے امتیوں میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ حسد والی بیماری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، کیونکہ یہ تمہاری نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح وہ آگ جو ہے وہ خشک لکڑیوں کو کھا کے ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد والی بیماری جو ہے وہ تمہاری نیکیوں کو ختم کر دے گی۔ یہی حسد کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ سارے بھائیوں سے بھی محبت ضرور ہے کیونکہ وہ باپ کے سگے بیٹے ہیں، لیکن جو محبت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو ملی بس وہی مثال ہے رمضان کی باقی 11 مہینوں کے
مقابلے میں جس طرح وہاں پہ باپ کو زیادہ عظمت کی وجہ سے، زیادہ کمالات کی وجہ سے، زیادہ شان کی وجہ سے 12ویں سے محبت زیادہ تھی، رب کعبہ کی قسم یہاں پہ بھی سال کے 12 مہینوں میں سے اتنی محبت رب کو سال کے 11 مہینوں سے نہیں جتنی 12ویں ماہ رمضان سے زیادہ محبت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بہانے رحمت کے بناتا ہے اور معاملہ کلیئر کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، بخشش کے اعلان کر دیتا ہے۔ پہلے اللہ اکبر کبیرہ، آگے پیچھے تم مانگتے رہو لیکن پتہ نہیں اس کی رحمت متوجہ ہو کہ نہ ہو۔ یہ اس رمضان سے محبت کی وجہ ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی آ جائے معافی مانگنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھے معافی مانگ لے، رب تعالیٰ بڑی جلدی جلدی معاف کر دیتا ہے، بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان کی حیثیت دل میں رکھو، یہ وہ مہینہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا بھی مہینہ ہے اور محبت والا بھی مہینہ۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر وہ گرانا چاہتے تھے نا یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے کیا کام کیا، قرآن اس کی پوری تفصیل بیان کرتا ہے۔ باپ سے لے گئے کہ اس کو کبھی بھیجتے ہی نہیں، ہمارے ساتھ آئے گا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کھیلے گا کھائے گا پیے گا، اس کو بھیجو نا، ہمارا بھائی نہیں۔ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، کیونکہ اس علاقے میں بھیڑیے وغیرہ زیادہ ہوتے تھے نا، تو کہا مجھے ڈر ہے کہیں بھیڑیا اسے کھا نہ جائے۔ لیکن وہ کہنے لگے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، ہمارے جیتے جی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، آپ پریشان نہ ہو، آپ بھیجیں ہمارے ساتھ۔ اس طریقے سے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور آگے جا کے انہوں نے مشورہ کیا، اقتلوا یوسف۔ ہر وقت باپ کی محبتیں یہ لیتا ہے، لہذا اسے مار دو، قتل کر دو۔ پھر انہوں نے پروگرام بنایا اور بڑے بھائی سامنے آئے اور آڑے آئے، انہوں نے کہا مارو نہیں، کم از کم اگر تم نے باپ سے دور کرنا ہے تو کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا ہے، کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ گرانا چاہتے تھے لیکن جسے رب اٹھانا چاہے دنیا میں اسے کوئی گرا سکتا؟ بولو، سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ مختار کل اس کائنات کا کون ہے جی؟ اکیلا اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ تو اس کائنات کے سیاہ سفید کا اکیلا مالک ہے، جیسے کرنا چاہے کوئی آڑے آ نہیں سکتا۔ کوئی نبی ہو، حتیٰ کہ کوئی ولی ہو، پیر فقیر ہو، کوئی بڑے رتبے والا، کوئی جن فرشتہ ہو، کوئی نوری ناری ہو، رب تعالیٰ کے امر اور آرڈر اور حکم کے مقابلے کے اندر آ کے کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہاں تو امام الانبیاء، ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ رتبے والا پیغمبر بھی آگے سر تو جھکا سکتا ہے لیکن اللہ کے کسی امر میں مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ساری شاہی اس نے اکیلے خود اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ لہذا وہ جھکانا چاہتے تھے اور میرا رب اٹھانا چاہتا تھا، میرا رب رتبہ دینا چاہتا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے کنویں میں ڈالا اور اللہ نے انتظام کر رکھا تھا یوسف علیہ السلام کو اٹھانے کا۔ وہاں سے قافلے والوں نے نکالا، مصر میں جا کے بیچا، بادشاہ کی بیوی نے خریدا۔ اسی طریقے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو
کنویں کی اس تاریک کوٹھڑی اور ماحول سے نکال کر مصر کے بادشاہ کے گھر میں پہنچایا. اسے کہتے ہیں رب تعالیٰ کی طاقت اور قوت. یہ ہے میرے پروردگار کی طاقت کہ کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے ماحول اور گھر میں اللہ نے بھیج دیا ہے. بس جس وقت وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھانا چاہتے تھے. یہی اللہ تعالیٰ کا امر غالب ہوا, کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. لہذا عقیدہ بھی دوستوں نے بنانا ہے. جہاں رمضان کی عظمت کا احساس دل میں ہو, وہی رب تعالیٰ کی عظمت کا احساس بھی دل میں ہو کہ جتنا بھی کوئی اونچا ہو جائے, جتنا بھی کوئی عظمت اور مقام پا جائے اور درجہ پا جائے, اس کا کوئی درجہ بھی اسے اللہ کی صفتوں میں شریک نہیں کر سکتا. اس لیے کہ یہ میرے رب کی صفتیں ہیں. پردوں کے پیچھے بھی جاننے والا وہی اکیلا اللہ, اور ہر چیز پہ کلی اور محیط کنٹرول اور اختیار رکھنے والا بھی اکیلا اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو انہوں نے نا جی حسد کیا اللہ, لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی رب تعالی کیسے فیصلے کرنے والا ہے. بادشاہ کے گھر میں گئے, وہیں پلتے رہے. اللہ اکبر. پرورش ہوتی رہی. اللہ. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی تاج و تخت کا وارث بنا دیا, اور پیچھے قحط آیا, اور غلہ کہیں سے ملتا نہیں. بھائی, سگے بھائی غلہ لینے کے لیے جب مصر آتے ہیں تو آگے ملاقات جس ہستی سے ہوتی ہے یہ وہی ہے جسے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں ڈالا تھا. دیکھو اللہ واللہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر کے تاج و تخت کا وارث کیا. اللہ واللہ اس موقع پہ جب جان پہچان ہو گئی, اس موقع پہ ڈرنے لگے اور کہنے لگے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. اسلام کے سامنے کھڑے مجرم کی حیثیت سے ہمیں معاف کر دے, اللہ نے تجھے ہمارے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. اور اس موقع پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج کے دن میں تم سے کسی طرح کے انتقام لینے کی نیت نہیں رکھتا. میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے بھی تمہارے لیے معافی مانگنے کی میں یقین دہانی کرواتا ہوں. یہی صفت ہونی چاہیے ایک مومن بندے کی. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ پہ اپنے اصلی دشمنوں کو معاف کر دیا تھا. جس وقت وہ آ گئے نبی کریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے, ایک صحابی نے کہہ دیا تھا الیوم یوم الملحمہ, کل تک تم نے ہمیں بڑا ستایا ہے ظالموں, تم نے میرے نبی کریم کو جس تشدد کا نشانہ بنایا. جب میرا محبوب مکے کی اس سرزمین پہ لا الہ کی ضربیں لگاتا تھا, نتیجتاً تم تشدد کرتے تھے, مارتے تھے, گالیاں نکالتے تھے, حتیٰ کہ تم نے اوجھلی لا کے ڈالی محبوب علیہ السلام پر, حتیٰ کہ تم نے شاعر اور ساحر بھی کہا نبی علیہ السلام کو, تم نے وطن سے بھی نکالا, تم نے تشدد بھی کیا, پتھر بھی مارے, ہر طرح کا تشدد تم نے کیا. آج ہم بدلہ لیں گے, تمہارا خون بہائیں گے. لیکن اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو روکا اور فرمایا یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے الیوم یوم المرحمہ, آج جو ہے وہ خون بہانے کا دن نہیں بلکہ رحمت لٹانے کا دن ہے.
یہ تو دنیا کے فاتحین ہیں جو جب کسی علاقے میں داخل ہوتے تو خون بہاتے ہیں، اور اگر آج میں محمد بھی خون بہانے لگ جاؤں دنیا کے فاتحین، اور میرے اندر فرق کیا رہ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے یہی آیتیں پڑھی تھیں کہ جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا قصوروار ہونے کے باوجود، اسی طرح آج میں اہل مکہ کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ لیکن یہ سمجھتے جائیے کہ حق کے مقابلے میں آ کے مخالفت کرنا اور مسئلہ توحید کے آڑے آنا اور مسئلہ توحید کے سامنے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ طریقہ اور وہ شیوا ہو سکتا ہے تو مشرکین مکہ کا شیوا ہو سکتا ہے، ورنہ جو موحد ہوتا ہے وہ اللہ کی توحید کے بیان کو سن کے اور مچلتا ہے، اس کا دل اور اللہ رب العزت کی توحید پہ شادمان ہوتا ہے۔ ہاں، جس کے دل کے اندر توحید کی محبت نہیں ہوتی اور شرک کی بیماری اور کیڑا جسے لگا ہوا ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، لیکن موحد اللہ کی توحید کا بیان سن کے شادمان ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اللہ، تو آپ بھی الحمدللہ سارے موحدین بیٹھے ہیں نا، اللہ کی توحید کا مسئلہ یہ تو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مارے کھائیں، پتھر کھائے، گالیاں سہی، اللہ اللہ۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کا جھگڑا اور کسی معاملے میں نہیں تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل، شرافت کے قائل، امانت کے قائل، دیانت کے قائل، لیکن جس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا آخرت میں۔ اس موقع پہ انہوں نے مخالفتیں کرنی شروع کی، اس موقع پہ انہوں نے جال بچھانے شروع کیے، حالانکہ یہ مطالبہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو انسان کی عقل کو تسلیم نہ کرے، یہ وہ مطالبہ ہے جس مطالبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، یہ وہی عقیدہ ہے جس عقیدے کے پیچھے تمام انبیاء کرام نے محنتیں کی، مارے کھائیں، حتیٰ کہ خون بہایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، اللہ کا پیغمبر 950 سال مارے کھاتا ہے لیکن اللہ کے توحید کے بیان سے باز نہیں آتا، حتیٰ کہ اتنا مارا جاتا ہے، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ بعض اوقات نبی پتھروں میں دب جاتا ہے، جبریل آ کے پتھر ہٹا کے نبی کو اللہ اکبر کبیرہ وہاں سے نکالتا ہے، لیکن اٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اے لوگوں قولوا لا الہ۔ تو ہمیں بھی اس چیز کا احساس دلوں میں رکھنا ہے کہ عقیدہ پہلی بنیاد ہے، جتنے تک وہ مضبوط نہ ہو نہ ماہ رمضان کا فائدہ، نہ رمضان کی تراویح کا فائدہ، نہ دن کے روزے اور پابندیوں کا فائدہ، نہ گناہوں سے بچنے کا فائدہ۔ اصل جو سب سے پہلے بنیاد ہے ہماری، وہ بنیاد یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ عقیدہ رچ بس جائے، لا الہ، یہ مسئلہ توحید ہے۔ اور توحید کا معنی الافراد، اکیلا کرنا، تنہا کرنا، اللہ کو تنہا۔ کس چیز میں تنہا کرنا؟ اس کی عبادت میں۔ بولو کس میں؟ ورنہ تو باقی چیزوں میں تنہا وہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، لیکن قرآن نے ان کی اتنا کچھ اللہ کی صفتوں کو ماننے کے باوجود قرآن انہیں مشرک کہتا ہے۔ اللہ اللہ۔ آج چونکہ مسئلہ توحید کے بارے میں لوگوں کو اتنی واقفیت نہیں ہوتی نا،
تو توحید کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں اللہ خالق ہے اکیلا اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ اکیلا مالک ہے اور کوئی مالک نہیں، اللہ اکیلا رازق ہے اور کوئی رازق، حالانکہ یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ رب والی۔ آسان کرو، ربوبیت کو چھوڑو، آپ کہو یہ کون سی توحید ہے؟ رب والی۔ زور سے کہو، رب والی۔ یعنی رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے اور پالتا ہے، اللہ اللہ۔ یہ مکے کے مشرک بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں کہتے تھے کہ توحید مان لو۔ وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف مانتے ہیں، اس کے باوجود پھر انہیں ماننے کو کہا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گیا، ایک توحید وہ ہے جو مکے کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مانتے تھے، اور ایک توحید وہ ہے جو اوپر سے آمنہ کا لال لے کے آیا تھا۔ یہ ہے اصل توحید، اور اسے کہتے ہیں توحید الوہیت۔ بولو، کون سی توحید؟ الوہیت، یعنی الہ والی توحید۔ دو ہو گئی، ایک رب والی اور ایک الہ والی۔ اللہ واللہ، رب والی توحید کو حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی لوگ مانتے تھے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ رب والی توحید کو مانتے تھے لیکن اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بنیاد بنایا، جس طرح یہ تم مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، سب کچھ بنانے۔ جب سب کچھ کرنے والا وہ ہے تو سیانے بنو، الہ بھی وہی ہے، یعنی عبادت بھی اکیلی اسی کی کیا کرو نا۔ تو عبادت میں شریک کرتے تھے۔ تو یہ فرق آج ایک مسلمان کو، نوجوان کو، طالب علم کو لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کا ادھر سے رٹ لگاتا رہے، توحید کی صبح و شام کلمہ طیبہ کی تسبیحاں پھیرتا رہے، لیکن اس توحید کا مفہوم ہی دل میں نہ آئے ساری زندگی، جو اصل نقطہ تبلیغ محمدی تھا۔ سبحان اللہ، وہ توحید یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں ان قسموں میں اللہ کا کوئی شریک۔ عبادت بدن والی ہو پھر بھی اکیلے اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کا کرنا، کسی قبر، شجر، حجر، دربار، مزار کا سجدہ کرنا، یہ اتنی بڑی بے وفائی ہے۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ سجدہ اکیلے اللہ کو اسی لیے روا ہے چونکہ سجدے والے اعضاء پیدا کرنے والا اکیلا ہے۔ سجدے کے اعضاء پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ مساجد کا معنی ایک تو یہ مساجد، سبحان اللہ، اور ایک مساجد کا معنی یہ سجدے کے اعضاء، یہ 7 ہڈیاں، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 پیشانی، یہ 7 اعضاء ہیں جنہیں مساجد کہا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے ان المساجد، بولو، للہ، یہ پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، یعنی اس نے اپنے سجدے کے لیے بنا رکھے ہیں یہ اعضاء۔ اب کتنی بڑی بے وفائی ہے کہ سجدے کے اعضاء تو اس نے اپنے لیے بنائے، اور ہم اسی کے بنائے ہوئے اعضاء کے ساتھ کوئی کہیں جھکا پڑا ہے، کوئی دربار پہ، کوئی مزار پہ، کوئی کسی ملنگ کے آگے، کوئی کسی جناب آستانے کے آگے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ، سارے نبیوں کی تبلیغ کا جو اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ان المساجد للہ، سجدے کے لائق اکیلا اللہ ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا،
کبھی ایسا نہ ہو کہ سجدے کے اندر یا اس عبادت کے اندر کسی کو شریک کیا جائے۔ اسی طرح یہ بدن کی عبادت بھی اکیلے اللہ کے لیے، زبان کی عبادت بھی اکیلے اللہ کے لیے، غائبانہ پکار ہو، ما فوق الاسباب غائبانہ پکار وہ بھی اکیلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یعنی صرف اور صرف یا اللہ مدد کا نعرہ تو جو ہے وہ نبوی نعرہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے نعرے ہیں، یا علی مدد کا نعرہ لگایا جائے، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگایا جائے، یا غوث یا پیر مدد کا نعرہ لگایا جائے، یہ جتنے نعرے ہیں یہ نبوی محنت کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہو، وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام، وہ سارے ہمارے ایمان کی جان، ان سے وفا کرنا ہمارے ایمان کی سلامتی، ان کی ادنا سی گستاخی وہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں دھکیلنے والی بات ہے، لیکن ان کا درجہ اور مقام اور تعظیم جو ہے وہ ہر حال میں کرنی چاہیے، لیکن عبادت میں انہیں شریک نہیں کرنا، کیونکہ عبادت حق ہے اکیلے اللہ کا، عبادت حق ہے اکیلے اور کسی کی پکار اللہ۔ حالانکہ دیکھو قرآن اٹھاؤ، یہ تو نبیوں کا مشن ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پیچھے چلے جاؤ، آدم علیہ السلام توبہ قبول نہیں ہو رہی، اس موقع پہ ایک لغزش ہو گئی، آدم علیہ السلام نے پکارا تو کس کو پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ایک اللہ کو اللہ نے جھولیاں بھر دی، فتلقى آدم من ربہ کلمات، سبحان فرمایا یہ کلمے پڑھنا محبوبہ تیرا کام ہے، پھر تجھے اپنی رحمت کے سینے سے لگا لینا میں اللہ کا کام۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنے بیٹے کا سوال کیا، بعد میں احساس ہوا کہ اس کے بارے میں سوال تو بنتا نہیں تھا، میں نے بے جا سوال کر لیا، کیونکہ وہ اگرچہ میرا حقیقی بیٹا تھا لیکن وہ میرے عقیدے اور ایمان کو ماننے والا نہیں تھا، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے جو نبی کی حقیقی آل ہو پر نبی کے مشن کو ماننے والا نہ ہو وہ کبھی نبی کی آل میں سے نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے فوری معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے اِلَّا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور میرے اوپر رحم نہ کرے میں تو بڑے نقصان اٹھانے والا ہو جاؤں گا۔ اس وقت جب لغزش ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے بھی پکارا، تو کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کے کنارے بیٹھے ہیں، حسبی اللہ کا ورد پڑھا، اللہ کے خلیل نے اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام وطن سے بے وطن ہو چکے تھے، مدین کے کنویں کے ساتھ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے جب اللہ سے ٹھکانہ مانگ رہے تھے، روٹی مانگ رہے تھے، کھانا مانگ رہے تھے، تو کس سے مانگ رہے تھے؟ سب نبیوں کا مشن، حتیٰ کہ محبوب علیہ السلام بدر والی رات گڑ گڑا کے رو کے عاجزیاں اور زاریاں کر کے 313 کا ایک چھوٹا سا جتھا 1000 مشرکوں اور کافروں کے مقابلے میں لا کر مدد کے لیے پکار رہے تھے، تو کس کو پکار رہے ہیں؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اس مشکل سے نکلنے کے لیے پکار رہے تھے، تو کس کو پکار رہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اگر تو اس مشکل سے نہ نکالے تو کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ یونس پیغمبر بھی مشکل کشا اکیلے اللہ کو مان کے پکارتے ہیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر میں اولاد لینا چاہتے ہیں، بیٹا لینا چاہتے ہیں، اور پیغمبر زکریا نے بھی ان سفید بالوں کے ساتھ پکارا تو کس کو پکارا؟ ربی انی وہن العظم، میں دیکھ نہیں رہا، میری ہڈیوں کا رس تو ختم ہو چکا، کمزوری چھا چکی ہے، سر جو ہے وہ شعلے مارنے لگ گیا سفیدی کے باعث، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں تجھ سے مانگوں تو مجھے دے سکتا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، فرمایا میرا پیغمبر تو نے تو بیٹا مانگا تھا، صرف میں بیٹا بھی دوں گا، یحییٰ نام رکھ کے بھی دوں گا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر طرح کی عبادت کس کے لیے؟ زور سے بولو، ہر طرح کی عبادت کس کے لیے؟ یہ ماہ رمضان کی ہر نیکی کے پیچھے شرط لگی ہوئی ہے ایمان کی، اور ایمان یہ ہے کہ عبادت میں اکیلے اللہ کو کبھی اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، توحید الوہیت پہ کار بند رہے، توحید ربوبیت کو بنیاد بنائے، اور اسی پہ آگے چل کے اللہ کی الوہیت اور عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ کرے، وگرنہ اگر یہ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی انسان کا قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات میں کر رہا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کی، یہ تو اس سے بات نکلی۔ اللہ واللہ، یوسف علیہ السلام کے ساتھ سامنے کھڑے تھے بھائی، معافی مانگ رہے تھے۔ توجہ کیجیے، آخری باتیں کر رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ وہ تھکے تو نہیں ہو؟ سنیں بس آخری باتیں۔ معافی مانگ رہے تھے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ 11 بھائیوں سے گناہ ہو گیا، یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، غلطی کی تھی۔ اللہ اللہ، ان کے 11 کے گناہ وہ معاف کیسے ہوئے؟ 12ویں کی برکت سے ہوئے، کیونکہ 12ویں کے آگے کھڑے تھے، معافیاں مانگ رہے تھے، انہوں نے خود بھی معاف کر دیا، حقوق العباد تھا، اور حقوق العباد جب تک اگلا خود معاف نہ کرے اتنے تک اللہ سے معافی مانگنے کا بھی فائدہ۔ یہ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں، ماہ رمضان میں جہاں عبادات کریں، اللہ کے حق پورے کریں، وہاں پہ حقوق العباد کا بھی پورا ہمیں پاس اور خیال ہونا چاہیے۔ جس کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے جا کے خود معافی مانگے، معافی مانگنے سے انسان کی قدر اور عزت کم نہیں ہوتی، خدا کی قسم عزت میں اللہ اور اضافہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو خود انہوں نے اپنا حق بھی معاف کر دیا اور اللہ سے معافی بھی مانگی، اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ بات میں یہ کرنا چاہتا تھا ماہ رمضان کی کہ جس طرح 11 بھائیوں کے مقابلے میں 12ویں کی عظمت زیادہ، اسی طرح 11 مہینوں کے مقابلے میں 12ویں ماہ رمضان کی عظمت زیادہ۔ جس طرح 11 کے مقابلے میں 12ویں بیٹے سے یعقوب علیہ السلام محبت زیادہ کرتے تھے، اسی طرح 11 مہینوں کے مقابلے میں 12ویں ماہ رمضان سے رب تعالیٰ بھی محبت زیادہ کرتا ہے۔ اور جس طرح 11 بھائیوں کے قصور کو 12ویں کی برکت سے اللہ نے معاف کیا تھا، اسی طرح آج ہم اگر اپنے 11 مہینوں کے قصور اس 12ویں مہینے کے اندر اللہ کے سامنے بیٹھ کے معافی مانگیں گے، ہمیں یقین ہے رب تعالیٰ کی رحمت سے اللہ ماہ رمضان کی برکت سے 11 مہینوں کے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو چند دن باقی ہے، اس کی راتیں سبحان اللہ بڑی قیمتی ہے، لیلۃ القدر کی طاق راتیں ضائع نہ کریں ہمارے نوجوان۔ اللہ سے معافی اور توبہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، رب کی رحمت پکار کے کہہ رہی ہے، آتی ہے ندا پہ ہم کوئی مانگنے والا ہے
ہاتھ اپنے ندامت سے آگے میرے پھیلائے، جس جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ کشت طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے۔ زمین جب پیاسی ہوتی ہے وہ پیاس کا شکوہ کرتی ہے، میں بارشیں برسا کے رحمت برسا دیا کرتا ہوں، پیاس زمین کی جب بجھا سکتا ہوں۔ انسان سے تو مجھے اتنا پیار ہے، اسے میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یہ جب پیاسی ہوگی اس کے دل کی زمین اور مجھ سے معافیاں مانگے گا، اور میں جب زمین کی پیاس کو دیکھ نہیں سکتا تو تیرے دل کی کھیتی کو مرجھاتے ہوئے بھی میں اللہ دیکھ نہیں سکتا، میں رحمت کی برکھا برسا دوں گا۔ لیکن بات وہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ وہ رب کی رحمت تو دینے کے لیے آ چکی ہے، لیکن ہم اگر مانگنے والے بن جائیں، خدا کی قسم یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اتنی رحمتیں اور برکتیں رکھتا ہے کہ اگر اس میں بیٹھ کر ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں گے، رب تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ کریں گے کوشش عقیدے اور ایمان کی شرط کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ثواب کی لالچ کے ساتھ، دن کا روزہ بھی، رات کی تراویح بھی، تہجد بھی، ہر عبادت بھی، حتیٰ کہ لیلۃ القدر بھی انشاءاللہ ہماری مغفرت کا سامان بن جائے گا۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، رب تعالیٰ ان پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کاوش اور یہ محنت جو ساتھی کر رہے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بتلا رہے تھے مولانا انعام صاحب، حاجی